کہتے ہیں یہ بے انصاف ہے، یہ شخص بے انصاف ہے، یہ انصاف نہیں کر سکتا. یہ جملے ہم اس لیے ادا کرتے ہیں کہ وہ چیز جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں ملنی چاہیے اس شخص سے، جب وہ نہیں دیتا تو ہمارے لیے وہ شخص بے انصاف ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ بے انصاف ہو، صرف مسئلہ کیا ہوا کہ وہ چیز جو کہ ہم اس سے چاہ رہے تھے وہ ہمیں نہیں ملی، جبکہ نہیں ملی تو ہم نے کہا یہ بے انصاف ہے. کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جس چیز کو آپ مانگ رہے تھے اس میں بھی آپ نے مانگنے میں انصاف کیا؟ جس چیز کو آپ مانگ رہے تھے آیا آپ نے مانگنے میں انصاف کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا اور اس نے نہیں دیا تو یہ بے انصاف ہی نہیں ہے، یہ عین انصاف ہے. مولانا یہ جملہ ہے، سوال پڑھ دو. Allah subhanahu wa ta'ala gives with conditions. And it is our responsibility to look at those conditions that are in our willpower, in our reasoning, in our ability to fulfill those conditions. And if there are certain conditions that we cannot fulfill, then it is up to Him, for Him to give us the ability. And if He still does not give us the ability to fulfill those conditions, then it is justice. We cannot complain about it. تو جو بات ہو رہی ہے وہ ہے شرائط کے حوالے سے آج، کیونکہ آپ سے چند دن گفتگو کے ہو گئے ہیں اور انگلش میں بھی پڑھتے ہیں، اردو میں بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو توفیق دی ہے سننے کی، اور ایک بہت اچھی توفیق ہے اگر انسان سن لے، اس میں بھی ایک سن لے. صرف آواز کا کانوں تک پہنچنا سننا نہیں، یعنی اب آپ کہیں کہ دیواریں بھی سن رہی ہیں، شاید وہ ہم سے زیادہ سن رہی ہیں. سننے کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کے پاس وہ آواز آئے، آواز ذہن میں گونجے، اس آواز کو جو ذہن میں گونج رہی ہے اس کے مفہوم کو تصور کرے، اس کے مفہوم کو تصور کرنے کے بعد جو اس کے پاس مفاہیم ہیں ان کے ساتھ اتباق کرے، تطبیق کرے، اور تطبیق کرنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچ جائے. یہ ثقیل اردو ہوگی، بھاری ہوگی. There is a difference between hearing and listening. Hearing is that the voice is just reaching your ears. But listening is that you hear the voice, you have that in your imagination, have in your mind, in your intellect, have a meaning come. With the knowledge that you already have, you take that meaning and you compare with the knowledge, and by comparing, doing 2 plus 2, you come to a conclusion of 4. سننا یہ نہیں ہوتا کہ 2 جمع 2 5، یہ سننے کو نہیں کہتے. یعنی جب کہا جائے، جس طرح سے کہا جائے، جو مفہوم ہو اس مفہوم کو انسان اسی طرح سے سمجھے جس طرح سے کہنے والے کا مقصد ہے. اگر اس طرح سے نہیں سمجھ سکا تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے؟ سوال کرے. اگر سوال نہیں کیا، یہ دلیل بنے گی کہ جس طرح سے میرے ذہن میں مفہوم تھا اس طرح سے آپ نے اس کو سمجھ لیا. اب اس وجہ سے ہمارے درمیان میں کیا ہوتی ہیں؟ غلط فہمیاں. غلط فہمیاں یعنی غلط سمجھنا. غلط سمجھنا کہ جو پریلیمنری ہوتی ہے وہ غلط سننا ہوتی ہے. یعنی جب تک آپ نے اپنی تمام کی تمام چیزوں کو سلاتے نا، بچوں کو سلاتے ہیں، بچے کو جب سلا دیتے ہیں تو پھر وہ کوئی آپ سے نہ بات کرتا ہے نہ حرکت کرتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، اور آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں آسانی سے کر پاتے ہیں. یعنی اپنی تمام کی تمام چیزوں کو سلا دینا، سلانے کے بعد چیز کو لینا اور اس کے بعد اس کی تطبیق کرنا. یہ نہیں کہ جو مولانا جو کہہ رہے ہیں میں تو سمجھ چکا ہوں اور اب یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بس ویسے ہی ہے.
البتہ اللہ میں نے آپ کو یہ توفیق دی ہے سننے کی، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس توفیق میں اضافہ کرے. جو گفتگو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے, what we are trying to discuss is a sentence that Imam Hussain ﷺ said, and that is the summary of his life, and that is what we need to achieve, and that is something which every human being who has wanted to go close to Allah subhanahu wa ta'ala has strived for. That has been their goal. The sentence is رَضًا بِقَضَائِكَ تَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ صَبْرًا عَلَى بَلَائِكَ وَلَا مَعْبُودَ سِوَاكَ. میں تیری رضا سے، میں تیری قضا سے راضی ہوں، میں تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوں، میں تیری بلاؤں پہ صبر کرتا ہوں، اور میرا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے. اس جملے کے لیے کچھ شرائط ہم نے بیان کی تھیں. ایک شرط کیا تھی؟ You guys remember? One prerequisite or condition that we discussed was taqwa. The other condition we discussed yesterday was تسلیم کی. چلیں ایک صلوات پڑھیں تاکہ کل کی بات ہے نا. چلیں آپ کو آخر میں پوچھیں گے تاکہ جب تک افطاری سیٹل ڈاؤن ہو جائے. چلیں وہ اب جو بھی تھا وہ تھا، آگے بڑھتے. آج جس شرط کے حوالے سے ہم سوچ رہے تھے بات کرنا وہ ہے توکل. یعنی توکل پہلے آتا ہے، بعد میں رضا آتی ہے. اب ذرا سنتے جائیے گا. یہ ہمیں تقریر کرنی آتی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہیں آتی. یہاں پہ نکتے نہیں لگا رہے ہوتے، لفاظی نہیں کر رہے ہوتے، علم کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ ایک دل کی حالت ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں بھی وہ پیدا ہو. توکل پہلے آتا ہے، پھر رضا آتی ہے. رضا کے ساتھ تسلیم آتی ہے. حقیقی مجبوری میں تسلیم ہو جانا رضا نہیں ہے. صحیح؟ پہلے توکل آتا ہے، پھر رضا آتی ہے، پھر تسلیم آتی ہے، اور پھر صبر آتا ہے. اور ان تمام چیزوں کے آنے کے بعد انسان وہاں پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کا کوئی اور معبود نہیں رہتا سوائے اللہ کے. لیکن توکل آنے سے پہلے کیا آتا ہے؟ ایمان آتا ہے. ایمان سے پہلے کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ تقوی آتا ہے. تقوی سے پہلے کیا آتا ہے؟ تطہیر قلب. یہ موضوع تھا کل. ایک صلوات پڑھ دوں. So where we are starting from is the purity of the soul. After having the purity of the soul, you get to that point where you have control over yourself. When you have control over yourself, you are able to be convinced, you have iman. Once you have that, then you have tawakkul, which roughly translated into English is reliance on Allah subhanahu wa ta'ala. And then after that, you are able to become pleased with what He does with you. After that, you are able to submit to His will. After that, you are able to be patient with the difficulties that He brings. And after that, you come to the point where no one else remains in front of whom you submit other than Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ایسا فارمولا ہے آپ کی فلاح کا. This is the formula that you need, the magic potion that you need to be able to become successful, achieve the purpose for which you have been created, and to have the reward which has been promised, which is heaven. یہ کنڈیشنز ہیں جنت کی. آتے یہ شرائط ہیں جنت میں جانے کی. ان شرائط کے بغیر کوئی شخص کیا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، بڑے مشکل. تطہیر قلب ہے نہیں. تطہیر قلب کا مطلب ہے ایک سالم روح جو بیمار نہ ہو. روحیں بیمار ہو جاتی ہیں نا،
پتہ بھی نہیں لگتا. انسانیت اس وقت ساری بیمار ہے. وہ اس مسیحا کے انتظار میں جو بیمار روحوں کو، مردہ روحوں کو آ کے جگا دے، زندہ کر دے. آپ کے خیال میں روح نہیں مرتی، روح مر جاتی ہے. رسول کی حدیث سے اس کو بیان کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں. ایک سوال پڑھ دوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. انگلش میں کچھ زیادہ پڑھیں گے کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے پین پیپر رکھا ہوا ہے، تو ان کی خاطر آپ بس ٹرانسلیٹ کرتے رہیں ذہن میں اردو. The Prophet said that a person dies 3 types of deaths. One of the death is the death of his body, the other death is the death of the soul, and the third death is the death of a society. The death of the body is very easily understood. Once the person's heartbeat line goes flat, that's death of the body. The death of the soul is that when that soul is disconnected with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, when that soul is disconnected with Allah, then it is a dead soul. And the third type of death, which is the death of a society, it is when the society is disconnected with Amr bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar. A society which is disconnected, in a society where there is no Amr bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar, that it is free for all, anyone, whatever they want to do, they can do. There is no checks and balances. That society is a dead society. انسان اسی طرح سے 3 قسم کی حیات رکھتا ہے. So the first life is obviously, you see in the delivery rooms, when the souls get connected with the body, it is the life of the body. اسی طرح سے روح کس طرح سے زندہ ہوتی ہے؟ جب اس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہو جائے. اس کا رابطہ جب خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے زندہ روح ہو جاتی ہے. اور جب ایک معاشرے کا رابطہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے. امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم معاشروں کو صلی علی محمد و علی محمد. امام وقت مسیحا ہیں جو کہ مری ہوئی روحوں کو زندہ کریں گے اور مری ہوئی سوسائٹیز کو زندہ کریں گے. کہ جب یہ زندگی، یہ حیات آئے گی تبھی انسان کے پاس موقع ہوگا کہ وہ ان شرائط کو بجا لائے جو کہ اس کی فلاح کے لیے. جب روح کا رابطہ خدا کے ساتھ ہوگا، اس کے لیے جو شرائط ہیں، تطہیر قلب چاہیے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ تطہیر قلب چاہیے. اس کے لیے تقوی چاہیے. اس کے لیے توکل چاہیے. اس کے لیے ایمان چاہیے. اس کے لیے توکل چاہیے. اس کے لیے رضا چاہیے. اس کے لیے تسلیم چاہیے. اس کے لیے صبر چاہیے. تو تب انسان اس جگہ پہ آ جائے گا جہاں پہ کہے گا لا معبود سوا، کہ کوئی اور نہیں میرا معبود سوائے تیرے. امام کے ظہور کا یہ مقصد ہے. ساتھ ہیں ہم امام کے ظہور کو ایک بہت ہی چھوٹا سا لے لیتے ہیں. ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ عدل و انصاف آئے گا، فلاح و بہبود ہوگی. لیکن یہ سیکنڈری بینیفٹس ہیں، یہ پرائمری مقصد نہیں ہے. یہ سیکنڈری بینیفٹس ہیں جو کہ ملیں گے. ایسا بھی نہیں کہ نہیں ملیں گے. آپ کو ایگزامپل دیں. انسان کھانا کھاتا ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے. جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جاز کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. Your jaws are getting their exercise. اگر جاز کی ایکسرسائز نہ ہو تو وہ لاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کے کھانا کھانے میں یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے جاز کی ایکسرسائز ہوتی ہے. جب ایکسرسائز ہوتی ہے تو آپ کے جاز لاک نہیں ہوتے. صحیح، اگر نہ کھائیں گے تو وہ لاک ہو جائیں گے، نہیں بولیں گے، یہ بڑی مشکل بات ہے. لیکن کھانا بندہ پھر بھی بھوکا رہ لیتا ہے، لیکن بولنا اسے، بولنے میں بھی ایک ہے آپ کو فائدہ ملتا ہے کہ جاز کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اور کئیوں کے بہت ماشاءاللہ مسل ہوتے ہیں جاز. وہ مسٹر یونیورس اگر جاز کے مسل کا رکھیں تو اس میں جیت جائیں.
لیکن جب انسان کھا رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ مقصود نہیں ہوتا. When the person is eating, they're not, if somebody was to ask, what are you doing? I'm eating. Why are you eating? Because so that my jaws get the exercise. یہ تو نہیں آپ کہتے. آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کھا اس لیے رہا ہوں تاکہ میں زندہ رہوں. میں کھا اس لیے رہا ہوں کہ میں زندہ رہوں. نماز کا بھی یہ ہے پریلیمنری فائدہ یہ کہ آپ زندہ رہیں. نماز کا بھی یہ فائدہ ہے کہ آپ زندہ رہیں, کہ آپ کی روح خدا کے ساتھ متصل رہے. کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور خدا کے ساتھ اتصال نہیں ہوگا تو وہ آپ کی موت ہے. اب اس حیات کے اندر وہ جو آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. لوگ کئی دفعہ نماز کو اس طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں, سجدہ جب کرتے ہیں, تو وہ میگنیٹک لائنز جو دنیا کے اندر چل رہی ہیں ان میگنیٹک لائنز کے ساتھ آپ اتصال پیدا کر لیتے ہیں اور آپ کے جسم کو سکون پہنچتا ہے. یہ وہی بات ہوگی کہ کھانا کھانا والا کہے کہ میرے جوز کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. نماز کا مفہوم, نماز کا مقصد خدا سے اتصال ہے. امام زمان کا آنا انسانیت کا اتصال برقرار کرنا ہے خدا کے ساتھ. جب انسانیت خدا کے ساتھ اتصال پا لے گی تو آٹومیٹکلی انصاف آ جائے گا, عدل آ جائے گا. ابھی تک بے انصافی کیوں ہے؟ خدا کے ساتھ اتصال نہیں. ابھی تک میں غیبت کیوں بول رہا ہوں؟ خدا کے ساتھ اتصال نہیں. جھوٹ کیوں بول رہا ہوں؟ خدا کے ساتھ اتصال نہیں ہے. ایک دوسرے کی توہین کیوں کرتا ہوں؟ خدا کے ساتھ اتصال نہیں. خدا کے ساتھ جس کا اتصال ہو جائے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. انبیاء کے آنے کا جو اینڈ میں آ کے فائدہ بتایا جاتا ہے وہ لِيَقُومَ النَّاسُ, کہ وہ خود ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کے ساتھ زندگی کریں. لیکن یہ انصاف کے ساتھ زندگی کرنا اس آیت کے اندر ایک وہ فائدہ ہے جو کہ آپ کو خدا کے ساتھ اتصال کے بعد آئے گا. کیونکہ ہر نبی نے آ کے یہی کہا کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. خدا کی معبودیت میں آ جاؤ, خدا کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. فائدہ کیا ملے گا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہ سیکنڈری فائدہ ہے. اتصال با الہی مقصود ہے. یہاں پہ ایک صلوات پڑھ دوں. تو کوئی بھی چیز خدا نے بغیر شرائط کے نہیں رکھی, شرائط کو پورا کرنا پڑتا ہے. صحیح؟ ہم چاہتے ہیں کہ بغیر شرائط کے پورا کیے ہم اس چیز کو حاصل کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اب آپ کے ذہن میں جو سوال آئے گا وہ یہ کہ آپ سب شرائط بھی بیان کر دیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نذیر ہیں. یعنی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نذیر ہیں اور ایک بشیر بعد میں آئیں گے. یا آپ ڈرا رہے ہیں اور ہم بعد میں ایک کھلے آئیں گے کہ جو بشارت دے گا لوگوں کو. نذیر بھی چلیں اگر اس کا بھی آپ چاہیں. نذیر اس شخص کو کہتے ہوتے تھے عربی میں کہ جو آپ اس زمانے کے اندر جب قلعے ہوتے تھے اور لوگوں کے شہر کی دیواریں ہوتی تھیں, وہاں پہ ایک جگہ, ایک بلند جگہ پہ ایک شخص کھڑا ہوتا تھا جو کہ دور سے آنے والے دشمن کے حوالے سے خبر دیتا تھا. وہ بتا دیتا تھا کہ دور سے ایک دشمن آ رہا ہے, اب آمادے ہو جاؤ. اور اس شخص کو امین ہونا پڑتا تھا. اگر امین نہیں ہوتا تھا تو اس کو نذیر